وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأرسل فرعون في المدائن حاشرين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي آمین یا رب العالمین۔ سورہ شعراء کا اب یہ چوتھا رکوع ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ابھی جاری ہے۔ فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، ہم نے حکم بھیجا، وہی بھیجی موسیٰ کی جانب، أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، کہ راتوں رات لے کر نکل جاؤ میرے بندوں کو، انکم متبعون، یقیناً تمہارا تعاقب کیا جائے گا، پیچھا کیا جائے گا۔ فرعون تو بنی اسرائیل کو رہائی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو تیار کیا کہ راتوں رات ہم نکل جائیں گے، اور فرعون بہرحال تعاقب تو کرے گا۔ اور یہ حکم اصل میں اللہ کی طرف سے آیا تھا کہ نکلو بندوں کو لے کر، یعنی تمام بنی اسرائیل، وہ لاکھوں کی تعداد میں تھے، سب کے سب حضرت موسیٰ کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے۔ فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، تو فرعون نے بھیج دیے شہروں میں ہرکارے اور نقیب، اعلان کرنے والے۔ اعلان کیا تھا؟ ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، یہ لوگ جو ہیں، اب وہ تو انہیں بھگوڑے کہے گا، یہ ہمارے بھگوڑے ہیں جو ایک قلیل سی جماعت ہے، یعنی ان کی معنوی حیثیت کچھ نہیں ہے، یہ غلام ہیں، ہمارے غلام ہیں، اور یہ ایک محدود تعداد میں ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، حالانکہ ہم ایک مستعد جمعیت ہیں، بڑی جماعت ہیں، بڑا جتھا ہیں، جبکہ یہ لوگ مٹھی بھر ہیں۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، تو اب فرعون اور اس کے لشکر اور تمام جو ہیں وہ آل فرعون سب نکل آئے اپنے گھروں سے، اور تعاقب کے اندر اب فرعون کے ساتھ ہیں۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو نکالا باغات سے اور چشموں سے۔ انہوں نے بھی بہت کچھ باغات بنا رکھے تھے اپنے لیے، تفریح کا بہت سامان کیا ہوا تھا، ایک بڑی سیویلائزیشن تھی۔ پھر آپ کو معلوم ہی ہے، یہ جو پیرامڈز ہیں اہرام مصر، یہ ظاہر بات ہے کہ آسان نہیں تھا بنانا، یہ سارا کام ان لوگوں نے کیا ہوا تھا، یہ فراعنہ نے۔ تو ہم نے نکالا انہیں باغات سے اور چشموں سے، وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، اور خزانوں سے، اور بڑے باعزت اور شاندار مکانات میں تھے، وہاں سے نکالا۔ كَذَلِكَ، یہ اسی طرح ہوا، گویا جیسے سانپ کو بل سے نکال کے مارا جاتا ہے، تو سب کو پہلے نکالا ہے باہر۔ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي اسرائیل، اور ان کی تمام ان چیزوں کا ہم نے وارث بنا دیا بنی اسرائیل کو۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، تو فرعون نے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ تعاقب کیا ان کا، حضرت موسیٰ کا اور ان کے ساتھیوں کا، مشرقین، صبح کے وقت، سورج نکلنے کے وقت۔ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ، جب دونوں گروہ جو تھے، دونوں جماعتیں، دونوں فوجیں مقابل ہوئیں، یعنی فرعون تعاقب کرتا ہوا قریب پہنچ گیا، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، حضرت موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم تو پکڑے گئے، مارے گئے۔ قال کلا، فرمایا کہ ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، یہ ہے اللہ پر توکل اور یقین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ نکالے گا، بظاہر کوئی راستہ نہیں ہے۔ فاوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر، ہم نے حکم بھیجا وہی کی موسیٰ کو کہ ضرب لگاؤ اپنے عصا سے سمندر پر۔ فانفلق، تو سمندر پھٹ گیا، فکان کل فرق کالطود العظیم، اور اس کا ہر حصہ جو ہے وہ ایک تودے کی، بڑے تودے کی مانند کھڑا ہو گیا، بڑے چٹان کی مانند۔
پانی جو ہے وہ چٹان کی طرح کھڑا ہے، اور ہم سورہ طٰہٰ میں پڑھ چکے ہیں جو راستہ نکلا اس میں سے بیچ میں وہ خشک تھا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا خاص جو کرم ان پر ہوا ہے، اور یہ معجزانہ تائید ہے اللہ کی طرف سے۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور ہم قریب لے آئے اسی جگہ دوسروں کو۔ اب پیچھے فرعون پہنچ گیا ہے، دیکھ رہا ہے بنی اسرائیل جو ہیں وہ سمندر پار کر رہے ہیں، سوچا تھوڑی دیر اور اس کے بعد وہ بھی داخل ہو گئے پیچھے۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، ہم نے بچا لیا موسیٰ کو اور جو ان کے ساتھی تھے، سب کے سب بچ گئے۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، اور پھر ہم نے دوسروں کو سب کے سب ان سب کو غرق کر دیا۔ یہ ہے اللہ کی قدرت۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، یقیناً اس میں ہے نشانی۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، لیکن اکثر لوگ جو ہیں ایمان نہیں رکھتے اللہ پر۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، جان لو تمہارا رب عزیز ہے، غالب ہے اور رحیم ہے، رحم والا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اس رکوع میں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے۔ اے نبی ذرا پڑھ کر سنائیے انہیں ابراہیم کے حالات۔ اذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، جب کہا انہوں نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے، یہ تم کس کی بندگی کرتے ہو، کس کو پوچھتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما، کہنے لگے کہ ہم پوچھتے ہیں بتوں کو، فنظل لها عاکفین، اور پھر ہم انہی کے لیے دھیان لگائے بیٹھے رہتے ہیں، یہی ہماری عبادت ہے۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون، فرمایا کہ کیا وہ سنتے ہیں تمہاری بات جب تم انہیں پکارتے ہو؟ او ينفعونكم او يضرون، یا تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں یا تمہارا برا کر سکتے ہیں، کوئی نقصان پہنچانے پر قادر ہیں۔ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، جواب کوئی نہیں تھا ان کے پاس، البتہ ایک عذر تھا، کہنے لگے نہیں بلکہ ہم نے تو پایا اپنے آباء و اجداد کو یہی کچھ کرتے ہوئے، لہذا ہم بھی یہی کر رہے ہیں۔ قال افرأيتم ما كنتم تعبدون، فرمایا کہ ذرا غور کیا تم نے کہ جن کو تم پوچھتے ہو، انتم وآباؤکم الاقدمون، تم بھی اور تمہارے گزرے ہوئے آباء و اجداد بھی جس کو پوچھتے رہے ہیں، فإنهم عدو لی، بے شک وہ میرے دشمن ہیں، الا رب العالمین، سوائے پروردگار عالم کے۔ میں ان کے خلاف بات کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، یہ صرف تم نے کچھ نام رکھ لیے ہیں۔ چنانچہ پورا مشرکانہ نظام میرا دشمن ہے، پیچھے شیاطین ہیں لیکن میرے پیچھے میرا رب ہے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، وہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی ہے جو مجھے راہ ہدایت دکھاتا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب بیمار ہوتا ہوں تو وہی ہے جو مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہی ہے جو مجھے موت دے گا اور پھر وہی مجھے دوبارہ زندہ کرے گا۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور وہ ذات وہ ہے کہ جس کے مجھے توقع ہے، میں اس بات کی توقع رکھتا ہوں، خواہش رکھتا ہوں کہ وہ میری بخشش فرمائے گا، ان یغفر لی خطیئتی، میری خطائیں معاف کر دے گا، یوم الدین، جزا و سزا کے دن، انصاف کے دن۔ رب ہب لی حکما، پروردگار مجھے حکم یعنی علم و حکمت عطا فرما، والحقنی بالصالحین، اور مجھے شامل کر دے نیکوکار لوگوں میں، واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور قائم رکھ بعد میں آنے والوں میں میرا نیک ذکر، بعد میں آنے والے بھی مجھے اچھے نام سے یاد کریں، اچھے جذبات رکھیں۔ یہ بھی دعا تھی ان کی، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے قبول کی ہے۔ سب کے سب ان کے بارے میں جو رائے رکھتے ہیں، وہ یہودی ہوں، وہ عیسائی ہوں، مسلمان ہوں، قریش جو ہیں کافر مکہ کے ہوں، سب ان کا نام احترام سے لیتے ہیں۔ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے باغ جنت کے وارثوں میں سے بنا۔ وَاغْفِرْ لِي أَبِي، اور میرے باپ کو معاف فرما دے، إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، یقیناً وہ بھٹکے ہوئوں میں سے تھا۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، پروردگار مجھے رسوا نہ کرنا اس دن کہ جب سب دوبارہ اٹھیں گے۔ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، جس دن کچھ کام نہ آئے گا، نہ مال اور نہ بیٹے، کسی کے کام نہ آ سکیں گے۔
الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے کہ جو اللہ کے حاضر ہو قلب سلیم کے ساتھ۔ یہ قلب سلیم کیا ہے؟ فطرت سلیمہ بھی ہم کہتے ہیں، انسان کی فطرت صحیح سالم ہے۔ فطرت تو اللہ نے جو بنائی ہے اس کے اندر کوئی خامی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، وہ اللہ کو پہچانتی ہے۔ اگر وہ فطرت صحیح سالم رہ جائے، کفر اور نفاق سے پاک رہے، تو یہ فطرت سلیم ہے، فطرت سلیم۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت قریب لے آئی جائے گی متقین کے، تقوی کا اختیار کرنے والوں کے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور سامنے لے آئی جائے گی، بے نقاب کر دی جائے گی جہنم غاوین کے سامنے، یعنی جو بے راہ ہیں، جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، پوچھا جائے گا ان سے کہ کہاں ہیں وہ جن کی تم بندگی کرتے تھے؟ من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ هل ينصرونكم او ينتصرون، کیا وہ کچھ تمہاری مدد کرتے ہیں یا وہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں، بدلہ لے سکتے ہیں، اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، تو اوندھے ڈال دیے جائیں گے اس جہنم کے اندر، وہ بھی اور وہ سب جو بھی گمراہ ہیں، بے راہ ہیں، وہ سب کے سب جہنم رسید کر دیے جائیں گے۔ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اور ابلیس کے لشکروں کو جمع کیا جائے گا۔ قالوا وهم فيها يختصمون، اور وہ کہیں گے اس حال میں کہ اب وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ نظر آ رہا ہے انجام، اب ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ تاللہ ان كنا لفی ضلال مبین، قسم اللہ کی کہ یقیناً ہم ہی صریح گمراہی میں مبتلا تھے، غلطی میں تھے۔ اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم تمہیں رب العالمین کا ہم سر ٹھہراتے تھے۔ اب یہ بڑے شیطان سے جو ہے خطاب ہو رہا ہوگا، ہم نے تمہیں اللہ کے برابر مقام دے دیا تھا، اللہ کو چھوڑ کر تمہاری بندگی شروع کر دی تھی۔ وما اضلنا الا المجرمون، اور ہمیں نہیں گمراہ کیا مگر انہوں نے کہ جو واقعی مجرم ہیں، گناہگار ہیں۔ فما لنا من شافعین، اب کوئی نہیں ہے کہ جو ہماری سفارش کر سکے۔ ولا صدیق حمیم، اور نہ کوئی گرم جوش ساتھی ہے۔ فلو ان لنا کرۃ، اگر ایک مرتبہ اور لوٹنا نصیب ہو گیا، فنکون من المؤمنین، تو ہم ہو جائیں گے سچے اہل ایمان، پھر اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں گے۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں ہے نشانی۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور تمہارا رب العزیز ہے، الرحیم ہے۔ اس کے بعد پھر وہ 6 رسولوں اور ان کی اقوام کا تذکرہ ہے اپنے انداز میں۔ تفصیلی تذکرہ جو ہے اب یہ قرآن مجید میں آخری مرتبہ آ رہا ہے۔ سورہ اعراف میں آیا، سورہ ہود میں آیا، اس کے بعد اب سورہ شعراء کے اندر سب کی جو ہے سب کے بارے میں قدر تفصیل موجود ہے۔ بیچ میں اور بھی صورتوں میں مختصراً ذکر آتا رہا ہے۔ کذبت قوم نوح المرسلین، جھٹلایا تھا نوح کی قوم نے رسولوں کو، پیغام لانے والوں کو۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب کہا ان سے ان کے بھائی نوح نے کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو، اللہ کا خوف نہیں رکھتے۔ انی لکم رسول امین، میں ہوں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول اور بہت معتبر ہوں، امین ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میرا کہنا مانو، اس لیے کہ میں رسول کا نمائندہ ہوں اور تمہیں اللہ کی بندگی کی دعوت دے رہا ہوں۔ اس کی بندگی کرو، اس سے ڈرو، تقوی اس کا اختیار کرو، اطاعت میری کرو۔ تمام رسولوں نے یہی بات کہی ہے، اور یہ الفاظ آپ دیکھیں گے اس سورہ مبارکہ میں ہر رسول کے واقعے کے ساتھ ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں نے تم سے سوال نہیں کیا، میں نہیں مانگ رہا تم سے اس پر کوئی اجرت۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا بدلہ، میرا صلہ تو اسی کے ذمہ ہے جو رب العالمین ہے، پروردگار عالم ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اس سے اور میری بات مان لو۔ قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، کہنے لگے کہ ہم تمہاری بات مانیں اور حال یہ ہے کہ تمہاری پیروی کرنے والے جو ہیں وہ تو ہمارے معاشرے کے رذیل لوگ ہیں، کمی کاری ہیں، جنہوں نے جو تم پر ایمان لائے ہیں، جو تمہارے آس پاس ہیں۔ قال وما علمی بما كانوا يعملون، فرمایا کہ میں تو نہیں جانتا کہ وہ کیا عمل کرتے ہیں، اس سے میرا کوئی سروکار نہیں ہے۔ ان حسابهم الا على ربی، ان کا حساب
وہ تو میرے رب کے ذمے ہے، لو تشعرون اگر تمہیں کوئی شعور اور سمجھ ہے، وما انا بطارد المؤمنین اور میں ان اہل ایمان کو دھتکارنے والا نہیں ہوں جو اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، جنہوں نے پورے معاشرے سے جنگ کی ہے، اور تمہارے کہنے پر میں ان کو دھتکار دوں، اپنی محفل سے اٹھا دوں؟ ان انا الا نذیر مبین میں تو بس واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ قالوا لئن لم تنتہی یا نوح کہنے لگے کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے اے نوح لتکونن من المرجومین تو لازماً تمہیں ہم سنسار کر دیں گے، رجم کر دیں گے۔ قال رب ان قومی کذبون فرمایا کہ پروردگار دعا کی میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، فافتح بینی وبینہم فتحا تو فیصلہ فرما دے میرے اور ان کے درمیان واضح فیصلہ، ونجنی ومن معی من المؤمنین اور بچا لے مجھے بھی اور جو میرے ساتھ اہل ایمان ہیں۔ فانجیناہ ومن معہ فی الفلک المشحون تو بچایا ہم نے اور ان کے ساتھی ہم نے اسے یعنی نوح کو علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور جو ان کے ساتھ تھے اہل ایمان، فی الفلک المشحون ایک کشتی میں جو خوب لدی ہوئی تھی، بڑی بارونق تھی، بھری ہوئی کشتی تھی، انسانوں کے ساتھ ساتھ اس میں جانوروں کے بھی، ہر قسم کے جانور کے، اس کے پیئرز بھی جو ہیں اسی کشتی کے اندر تھے۔ ثم اغرقنا بعد الباقین اور پھر جو رہ گئے سب کو ہم نے غرق کر دیا اس طوفان کے اندر۔ ان فی ذلک لآیہ یقیناً اس میں ہے نشانی، وما کان اکثرهم مؤمنین لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے، وان ربک لہو العزیز الرحیم اور یقیناً تمہارا رب العزیز ہے الرحیم ہے۔ کذبت عاد المرسلین عاد نے بھی جھٹلایا تھا قوم عاد نے رسولوں کو، اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون جب کہا ان سے ان کے بھائی ہود جو نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے تھے قوم عاد کی طرف، الا تتقون کیا تم ڈرتے نہیں ہو، اللہ کا خوف نہیں ہے تمہیں، انی لکم رسول امین میں ہوں تمہارے طرف اللہ کا پیغام لانے والا رسول اور معتبر ہوں، قابل اعتماد ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اطاعت میری کرو، وما اسألکم علیہ من اجر اور میں نے تم سے کسی اجرت کا تقاضا نہیں کیا، ان اجری الا علی رب العالمین میرا بدلہ میرا اجر تو رب العالمین کے پاس ہے۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون کیا تم ہر بلندی پر یادگاریں تعمیر کرتے ہو محض تفریح کی خاطر، بے مقصد؟ یہ بڑی بڑی عمارتیں بنایا کرتے تھے قوم عاد کے بعد ضمن میں آتا ہے، تو وہ بڑی بڑی تم یادگاریں تعمیر کرتے ہو، مونومنٹس جیسے ہوتے ہیں آج ہمارے ہاں بھی، وہ ایک ڈیکوریشن اور اس کا ایک حصہ بن گیا ہے پورا کہ ہر چوک کے اندر کوئی نہ کسی قسم کی کوئی خاص چیز بنا دی جائے جس کو دیکھ کے طبیعت بہل جایا کرے لوگوں کی۔ اب یہ جو ہے یہ اس دور سے چل رہا ہے۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون کیا تم ہر بلندی پر یادگار تعمیر کرتے ہو محض تفریح کے خاطر، عبث بے مقصد، وتتخذون مصانع اور بڑے شاندار محل تعمیر کرتے ہو، لعلکم تخلدون گویا کہ تمہیں ہمیشہ ہی رہنا ہے، کبھی موت نہیں آنی۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ اور جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو دشمن پر مقابل پر تو بڑا سخت ہاتھ ڈالتے ہو۔ یہ قوم بڑی قد آور اور زور آور قوم تھی۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ اور تقوی اختیار کرو، ڈرو اس سے کہ جس نے مدد پہنچائی ہی ہے ان چیزوں سے کہ جنہیں تم جانتے ہو۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ امدکم بانعام وبنین اس نے تمہاری مدد کی، تمہیں پہنچائے ہیں مال مویشی اور بیٹے اور اولاد، خوب فراوانی تمہیں دی ہے، خوشحالی دی ہے۔ وجنات وعیون باغات اور چشمے ہیں۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم میں تمہارے بارے میں خوف رکھتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب کا۔ قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین کہنے لگے ہمارے لیے برابر ہے تم نصیحت کرو ہمیں یا پھر نصیحت کرنے والوں میں سے نہ بنو، ہمیں کوئی فرق واقع نہیں ہوگا، ہم تمہاری کوئی بات سن کے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان ھذا الا خلق الاولین یہ جو تم ڈرا رہے ہو ہمیں تو یہ پرانے لوگوں کی عادت ہے، اس قسم کے جو ہے دھمکیاں دینا کہ عذاب آ جائے گا اور یہ ہو جائے گا۔ وما نحن بمعذبین اور ہم پر کوئی عذاب آنے والا نہیں ہے۔ فکذبوہ فاہلکناہم انہوں نے تکذیب کر دی
اپنے رسول ہود علیہ السلام کی تو ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، اس میں ہے آیت، اس میں ہے نشانی، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یقیناً تیرا رب العزیز ہے الرحیم ہے. کذبت ثمود المرسلین، جھٹلایا تھا قوم سمود نے بھی رسولوں کو، پیغمبروں کو. اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، جب کہا ان سے ان کے بھائی صالح نے کہ کیا تم ڈرتے نہیں. یہ حضرت صالح علیہ السلام ہیں جو قوم سمود کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے. انی لکم رسول امین، وہی دعوت. یہاں تو الفاظ بھی بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں اس سورہ مبارکہ میں. میں ہوں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول اور بہت معتبر ہوں، امین ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو. وما اسألکم علیہ من اجر، میں نے تم سے کسی اجرت کا تقاضا نہیں کیا. ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے. اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا تم لوگ انہی نعمتوں میں جن میں یہاں ہو ہر خطرے سے محفوظ اسی طرح چھوڑے رکھے جاؤ گے؟ کوئی پکڑ نہیں ہوگی، یہی نعمتیں تمہاری ہمیشہ برقرار رہیں گی. فی جنات وعیون، یہاں پر بھی وہی الفاظ ہیں، جب باغات ہیں اور چشمے ہیں. وزروع ونخل طلعها عظیم، اور یہ کھیت ہیں، کھیتی باڑی ہے، اور یہ کھجور ہیں جن کا خوشہ جو ہے بہت ملائم ہوتا ہے. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، ان کا ایک خاص معاملہ یہ بھی تھا کہ پہاڑوں کو اندر سے تراش کے گھر بناتے تھے، اندر ہی اندر، اور ایک اعتبار سے وہ بہت ہی محفوظ تھے. اسی کا حوالہ ہے. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، اور تم پہاڑوں میں تراش کر کے، ان کو تراش خراش کر کے خوش رہنا چاہتے ہو، خوش گھر بناتے ہو. فارہین یعنی بہت ہی پرتکلف، جس میں تمہارے لیے سامان جو ہے ہر طرح کا آسائش کا موجود ہے. فاتقوا اللہ واطیعون، بس تقوی اختیار کرو اللہ کا اور میری اطاعت کرو. ولا تطیعوا امر المسرفین، اور نہ اطاعت کیا کرو ان کی کہ جو حد سے گزرنے والے ہیں، مسرفین ہیں. الذین یفسدون فی الارض، جو کہ زمین میں فساد مچاتے ہیں. ولا یصلحون یعنی سرداران قوم، جو اصل میں تو فساد ہی مچانے والے ہیں. ولا یصلحون، اور اصلاح نہیں کرتے. قالوا انما انت من المسحرین، کہنے لگے کہ تم پر تو کسی نے جادو کر رکھا ہے، یہ کیسی بہکی باتیں کر رہے ہو. ما انت الا بشر مثلنا، نہیں ہو تم مگر ہم جیسے انسان. فأت بآیۃ ان کنت من الصادقین، تو لاؤ کوئی نشانی اگر تم واقعی سچے ہو. قال هذه ناقۃ لها شرب، فرمایا کہ یہ اونٹنی ہے، لها شرب، ایک دن پانی پینے کی باری اس کی ہے. وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ معلوم، اور ایک معین دن کی باری تمہارے لیے ہوگی. ان کے مطالبے پر ایک چٹان سے ان کی نگاہوں کے سامنے ایک زندہ اونٹنی برآمد ہو گئی پتھر میں سے، اور وہ نشانی انہوں نے واقعی مانا کہ ہاں یہ تو ہے تو چیز، لیکن ایمان پھر بھی نہیں لائے. اور وہ اونٹنی چونکہ غیر معمولی تھی، پہلے بھی اس کا ذکر آیا ہے، چنانچہ اسی لیے کہا گیا کہ ایک دن کی باری اس کی ہوگی اور ایک دن تمہاری. وہ ایک دن میں وہ سارا ایک دفعہ تو وہ کنواں خشک کر دیتی تھی، پھر اگلے دن ان کے لیے دوبارہ پانی جو آتا تھا وہ مویشیوں کے لیے، ان کے لیے وہ اونٹنی بھی ایک عذاب بن گئی. وَلَا تَمَسُّهَا بِسُوءٍ، ساتھ ہی وارننگ دے دی کہ اس کو گزند نہ پہنچانا، کوئی تکلیف مت دینا اسے. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، تو آ پکڑے گا تمہیں ایک ہولناک دن کا عذاب. فَعَقَرُوهَا، انہوں نے کونچے یعنی ٹانگیں کاٹ دی، ان میں سے ایک تھا بہت بدبخت. فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، اور ہو گئے پچھتانے والوں میں سے. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو آ پکڑا انہیں بھی عذاب نے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، یقیناً اس میں ہے نشانی. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور تیرا رب وہ العزیز ہے، الحکیم ہے، الرحیم ہے. کذبت قوم لوط المرسلین، لوط کی قوم نے بھی جھٹلایا تھا پیغمبروں کو، رسولوں کو. اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جب کہا ان سے ان کے بھائی لوط نے، علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، الا تتقون، تم ڈرتے نہیں ہو، خوف نہیں ہے تمہیں اللہ کا. انی لکم رسول امین، میں ہوں تمہارے لیے رسول اور امین ہوں، معتبر ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، اطاعت اللہ کی کرو، تقوی اللہ کا اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، کہنا مانو.
وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے نہیں مانگ رہا کوئی اجرت، ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو پروردگار عالم ہی کے ذمے ہے۔ اتأتون الذکران من العالمین، کیا تمام جہان والوں میں تم ہو وہ بدبخت لوگ کہ جو مردوں کی طرف آتے ہو، یعنی جنسی رغبت کے ساتھ تم مردوں کی طرف لپکتے ہو، ان کی طرف آتے ہو۔ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ، اور نظر انداز کر دیتے ہو وہ کہ جو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، یعنی تمہاری بیویاں۔ من ازواجکم، آگے الفاظ آگئے ہیں، ما خلق لکم ربکم من ازواجکم، جو تمہارے لیے تمہاری بیویاں بنائی ہیں ان کو نظر انداز کرتے ہو۔ بل انتم قوم عادون، بلکہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو۔ قالوا لئن لم تنتہی یا لوط لتکونن من المخرجین، کہنے لگے کہ اے لوط اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں گے۔ قال انی لعملکم من القالین، دعا کی، کہا بلکہ ان سے فرمایا کہ میں تمہاری ان حرکتوں سے بہت ہی بیزار ہوں۔ رب نجنی واہلی مما یعملون، پروردگار مجھے بھی اور میرے گھر والوں کو بھی نجات دے دے اس کام سے، اس حرکت سے جو یہ کر رہے ہیں، اس قوم سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ فنجیناہ واہلہ اجمعین، تو بچا لیا ہم نے اسے بھی، یعنی لوط علیہ السلام کو بھی اور ان کے گھر والوں کو بھی، سب کے سب، الا عجوزا فی الغابرین، بس ایک بڑھیا تھی جو رہ گئی پیچھے رہنے والوں میں، یہ ان کی ایک بیوی تھی جس کی ہمدردیاں قوم کے ساتھ تھیں، تو انجام بھی قوم کے ساتھ ہوا۔ ثم دمرنا الآخرین، اور پھر ہم نے تباہ و برباد کر دیا دوسروں کو جو رہ گئے تھے۔ وامطرنا علیہم مطرا، اور ہم نے ان پر برسایا ایک ہولناک برسانا۔ فساء مطر المنذرین، تو وہ کیا ہی بری تھی وہ بارش جو ان پر برسی ان لوگوں پر کہ جنہیں خبردار کر دیا گیا تھا۔ ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں ہے نشانی۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، یقیناً تیرا رب الرحیم ہے، العزیز ہے۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اب تمام رسولوں میں حضرت شعیب کا ذکر رہ گیا، باقی جو رسول، 6 رسول جن کا ذکر بار بار قرآن میں آ رہا ہے، 5 کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں، اب 6 ہیں اور یہ آخری ہیں۔ ویسے تو آخری جو ہے ترتیب میں حضرت موسیٰ تھے، لیکن حضرت موسیٰ کا تذکرہ سب سے پہلے آیا۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، جھٹلا دیا بن کے رہنے والوں نے بھی رسولوں کو، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغامبروں کو۔ اذ قال لهم شعیب، یہ بن کے رہنے والے کون ہیں؟ یہ قوم شعیب ہے۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جب کہا ان سے شعیب علیہ السلام نے کہ کیا تم ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین، میں ہوں تمہاری طرف اللہ کا رسول، بہت معتبر ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے تقاضا نہیں کر رہا کسی اجرت کا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے جو رب العالمین ہے۔ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، پورا بھر کر دیا کرو ناپ کو، پیمانے کو، اور مت بنو خسارہ پہنچانے والوں میں سے، کمی کرنے والوں میں سے، ڈنڈی مت مارا کرو، ناپ تول میں کمی مت کیا کرو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، تولو سیدھی ترازو کے ساتھ۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے، گھٹا کر مت دیا کرو، پیسے پورے لیتے ہو، چیز کم دیتے ہو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں مت مفسد بن کر پھیلتے رہو۔ واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین، اور ڈرو اس سے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور گزری ہوئی تمام مخلوقات کو بھی جس نے پیدا کیا، وہ رب۔ قالوا انما انت من المسحرین، وہ بھی کہنے لگے کہ نہیں، تم تو کچھ نہیں ہو، تم مگر تم سحر زدہ ہو، کسی نے تم پر جادو کر رکھا ہے، تم پر کچھ اثرات ہیں، بہکی بہکی باتیں کرتے ہو۔ وما انت الا بشر مثلنا، اور نہیں ہو تم مگر ہم جیسے ہی ایک انسان۔ وان نظنک لمن الکاذبین، اور ہمارا گمان یہ ہے کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو یہ جھوٹ ہے۔ فاسقط علینا کسفا من السماء، تو گرا دو ہمارے اوپر آسمان کا کوئی ٹکڑا، عذاب جو ہے جس کی دھمکی دیتے ہو وہ آ جائے۔ ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو۔ قال ربی اعلم بما تعملون،
فرمایا کہ میرا رب خوب جانتا ہے جو حرکتیں تم کر رہے ہو. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، تو جھٹلا دیا انہوں نے اپنے رسول کو تو آ پکڑا انہیں ایک سائبان والے عذاب نے. ایک سائبان کی طرح بادل آیا ہے اور اس میں سے آگ برس رہی تھی، اور نیچے سے زوردار زلزلہ آیا اور خوفناک گڑگڑاہٹ ہوئی ہے، اور جو شخص جس جگہ تھا وہیں پر ختم ہو گیا. انہ کان عذاب یوم عظیم، یقیناً وہ ایک بڑے دن کا عذاب تھا، اس میں کوئی شک نہیں. ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں ہے نشانی. وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ ان باتوں کو نہیں مانتے. وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور یقیناً تمہارا رب وہ العزیز ہے، غالب ہے، زبردست ہے، الرحیم ہے، رحم فرمانے والا ہے. اب یہ آخری رکوع ہے اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور قرآن کا تذکرہ ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور یہ قرآن جو ہے یہ نازل کردہ ہے پروردگار عالم کا. یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، کسی کی تصنیف نہیں ہے، یہ اس کا کلام ہے جو کل ارض و سماوات کا مالک ہے، بادشاہ ہے. نزل بہ الروح الامین، اس کو لے کر نازل ہوئے ہیں روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام. علی قلبک، اے نبی آپ کے قلب پر، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ بھی ہو جائیں خبردار کرنے والوں میں سے. نازل کرنے والا کون ہے؟ روح الامین. جو چیز نازل ہو رہی ہے وحی، اس کو بھی قرآن نے کئی جگہ روح قرار دیا ہے. اتر کہاں رہا ہے؟ قلب محمدی پر، اصل میں روح محمدی پر اتر رہا ہے. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تھا، فرشتہ لے کر آتا تھا وہی، تو آس پاس کے بیٹھے والوں کو تو نہیں سنائی دیتا تھا کچھ بھی. آپ نے اپنے ان کانوں سے یہ وحی نہیں سنی ہے، دل کے کانوں سے، روح کے کانوں سے سنی ہے. لانے والا بھی روح ہے، جو جس چیز کو لا رہا ہے وہی، اس کو بھی قرآن روح کہہ رہا ہے. اور کہاں اتر رہی ہے؟ وہ قلب محمد پر. اور قلب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اصل میں مرکز ہے انسان کی روح کا. اب وہ یہی والا قلب ہے جو دوتھڑا ہے یا اس کے آس پاس کوئی جگہ ہے، بہرحال وہ ایک ہے، ایک انسان کے اندر ایک فیکلٹی ہے جس کو روح کہا گیا ہے. اور اسی کے کانوں وہ خود سنتا ہے، روح بھی سنتی ہے، روح بھی دیکھتی ہے، روح بھی غور و فکر کرتی ہے. اس لیے کہا کہ ان کے دل ہیں تو وہ سوچتے کیوں نہیں ہیں؟ سوچنا تو عام طور پر دماغ سے ہوتا ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے دل ہیں ان کے پاس. لہم قلوب لا یفقہون بہا، سمجھتے نہیں ہیں. تو وہ انسانی سوچنا، ایک تو حیوانی طور پر سوچنا ہے، وہ تو جانور بھی دیکھ لیتا ہے. بلی کو بھی نظر آ رہا ہے کہ سڑک پہ کار کرتے ہوئے کہ کار سامنے سے آ رہی ہے، وہ اپنے آپ کو بچائے گی، وہ بھی کیلکولیٹ کرے گی میری سپیڈ کیا ہے، اس کی سپیڈ کیا ہے، میں نکل سکتی ہوں، نکل بھی جائے گی. تو سارا ریزننگ فیکلٹی تو موجود ہے اس کے پاس. انسان کا دیکھنا کچھ اور ہے جس کو کہا جاتا ہے، وہ اس کی روح کا دیکھنا ہے. تو یہ ہے قرآن مجید کا معاملہ. نزل بہ الروح الامین علی قلبک، براہ راست روح الامین نازل ہوتے تھے اور قلب محمدی پر وحی کی جاتی تھی. جس کی کیفیت یہ ہوتی تھی، صحابہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سردی بھی ہو تو پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے، آپ پر ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی تھی جیسے بہت بوجھ پڑ رہا ہو، اور وہ کیفیت ختم ہوتی تھی، ہمیں معلوم ہو جاتا تھا وہی نازل ہو رہی ہے. تو پھر آپ پھر تفصیل بتاتے تھے کہ آج مجھ پر ابھی یہ آیات نازل ہوئی ہیں. اور وہ اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہوا تھا. بہت لمبی لمبی صورتیں بھی نازل ہوئی ہیں ایک وقت میں، لیکن ان کی حفاظت کا ذمہ اور آپ کی زبان سے ادا کروانا یہ بھی اللہ نے اپنے ذمے لیا. آپ کوشش نہ کریں جلدی جلدی یاد کرنے کی، یہ اللہ کے ذمے ہے. اس کو یاد کروا دینا اور آپ کی زبان سے ادا کروا دینا، یہ ہے وہ وحی جو اب ہمارے پاس ہے. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، یہ واضح کھلی فصیح عربی زبان میں ہے. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یقیناً یہ لکھی ہوئی ہے پہلی کتابوں میں بھی، اگلے صحیفوں میں بھی اس کا ذکر موجود ہے. اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، تو کیا ان کے لیے یعنی قریش مکہ کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے
کہ اس کو جانتے ہیں، اس قرآن کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ لوگ کہ جو بنی اسرائیل کے علماء ہیں، انہیں تو وہ تو پہچان چکے ہیں، انہیں معلوم ہے، وہ خوب جانتے ہیں، ان کے پاس خوشخبری موجود ہے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور اگر ہم اس کو اتار دیتے کسی عجمی انسان پر جو عربی نہ ہوتا، اور ایسی فصیح و بلیغ عربی میں ہم نے اس پر کتاب نازل کر دی ہوتی، اس قرآن کو نازل کیا ہوتا، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، اور وہ ان کو پڑھ کر سناتا، تو بہرحال ایک زیادہ ان کے لیے تحیر کی بات ہوتی، حیرانی کی بات ہوتی کہ ایک شخص جو خود غیر عرب ہے اتنی فصیح و بلیغ عربی میں جو ہے وہ ایک کلام پیش کر رہا ہے۔ اگر ایسا بھی ہو جاتا تو فرمایا ما کانوا بہ مؤمنین، ایمان تو تب بھی نہیں لانا تھا انہوں نے۔ کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح داخل کر دیتے ہیں ہم اس انکار کو مجرموں کے دلوں میں، یہ انکار ہی رچ بس جاتا ہے، بڑی سے بڑی نشانی بھی دکھا دو تو کوئی تعویل کر لیں گے، مانیں گے نہیں۔ لا یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی یروا العذاب العلیم، جب تک کہ آنکھوں سے اپنے عذاب کو سامنے نہ دیکھ لیں۔ فیأتیہم بغتۃ وہم لا یشعرون، اور پھر وہ عذاب آئے گا ان پر اچانک اور انہیں شعور بھی نہ ہوگا۔ فیقولوا هل نحن منظرون، اور پھر اس وقت وہ کہیں گے کہ کچھ ہمیں مہلت مل سکتی ہے، کاش کہ ذرا سی مہلت اور مل جائے۔ افبعذابنا یستعجلون، کیا یہ وہی عذاب نہیں ہے جس کی وہ جلدی مچا رہے تھے؟ افرأیت ان متعناہم سنین، ذرا دیکھو اگر ہم ان کو مزید کچھ مہلت دے دیں، چند سال اور بھی بہرہ مند کر دیں، ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، اور پھر وہ چیز آئے ان پر جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، عذاب کو چند سال اور مؤخر بھی کر دیں، ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون، تو کچھ کام نہیں آئے گا ان کے جو بھی وہ فائدہ اٹھاتے رہے۔ بہرحال نہیں مانیں گے تو تب بھی عذاب تو آنا ہی آنا ہے، یہ چند سال اور بھی مل جائے تو فائدہ اس کا کوئی نہیں۔ وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون، اور نہیں ہم ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو، یعنی بستی والوں کو، مگر یہ کہ ان کے لیے ہم نے خبردار کرنے والے بھیجے ہیں، انذار کرنے والے، وارننگ دینے والے، ذکرا، یاد دلانے کے لیے، تذکیر کے لیے، موعظت کے لیے۔ وما كنا ظالمین، اور ہم ہرگز ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ وما تنزلت به الشیاطین، اس قرآن کو لے کر شیاطین نازل نہیں ہوئے، یہ وہ کلام نہیں ہے جو شیاطین لا سکیں، یہ تو بہت پاکیزہ کلام ہے، ایسا نہیں ہے کہ شیاطین جو ہیں وہ اس قسم کا کلام نازل کر سکیں۔ وما ينبغی لهم، نہ یہ ان کے لائق ہے، وما یستطیعون، اور نہ وہ اس کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ انہم عن السمع لمعزولون، یہ جنات کا ذکر ہو رہا ہے، شیاطین الجن، انہیں تو سن گن دینے سے بھی معزول کر دیا گیا ہے۔ انہم عن السمع لمعزولون، قرآن مجید میں یہ بات آئی ہے کہ جنات جو ہیں ان کی رسائی ذرا آسمانوں میں اوپر تک ہے، اور فرشتوں سے وہ کچھ سنگن لے لیتے ہیں، جو کارکنان قضاء و قدر ہیں، اللہ کے فیصلوں کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو فرشتے آتے ہیں، تو ان کی کوئی بات سن لیتے ہیں، اور وہ سن کر اپنے جو نیچے نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں جو کل کی خبر دیتے ہیں اور بہت کچھ دعوے کر رہے ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ بات وہاں تک پہنچا دیتے ہیں، کچھ سچی کچھ جھوٹی۔ تو یہ وہ کام کیا کرتے تھے، اور یہ شیاطین اب بھی کر رہے ہیں۔ لیکن جب وحی رسالت کا اجرا ہوتا تھا، کسی رسول کی جو ہے وہ بعثت ہوئی اور اب اس پر وحی نازل ہو رہی ہے، تو پھر پہرے لگ جاتے تھے، پھر ان شیاطین کے لیے موقع نہیں ہوتا تھا۔ تو فرمایا کہ ان کو تو معزول کیا جا چکا ہے، اب تو وہ یہ کام کر بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ وحی اتر رہی ہے اور ان پر پہرے ہیں۔ فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، تو دیکھو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو مت پکارنا معبود سمجھ کر، فتکون من المعذبین، تو تم ہو جاؤ گے عذاب پانے والوں میں سے۔ وانذر عشیرتک الاقربین، اے نبی خبردار کر دیجئے اپنے قریبی رشتہ داروں کو۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہ سورہ مبارکہ بہت مکی دور کے بالکل ابتدائی حصے میں آئی ہے۔ سب سے پہلے جو وحی آئی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو عام طور پر سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس کے بعد 3 سال کا وقفہ رہا، پھر دوبارہ وحی شروع ہوئی، اور اب دوبارہ جو وحی کا اجرا ہوا ہے تو اس وقت پھر کہا گیا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، یہ جو پیغام آپ تک پہنچا ہے رسالت کا پیغام، اب یہ اپنے قریبی رشتہ داروں تک پہنچائیں، یہاں سے آغاز کریں۔
یہیں سے تو آغاز کرنا تھا نا. تو جو سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں ان سے بات کریں، ان تک پیغام پہنچائیں، اور یہی فطری طریقہ ہے. اور آئندہ بھی اگر کسی کو یہ دعوت کا کام کرنا ہو تو اس کے لیے بھی رہنمائی ہے کہ کام یہاں سے ہونا چاہیے، گھر سے شروع ہونا چاہیے، رشتہ داروں سے شروع ہونا چاہیے. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو جو کوئی ان میں سے مومن ایمان قبول کر لیں ان کے لیے اپنے کندھوں کو، بازوؤں کو شفقت سے جھکا کر رکھیں. فَإِنْ عَصَوْكَ، اور اگر وہ کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی کریں، فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، تو آپ کہہ دیجئے ان سے کہ میں بری ہوں، بیزار ہوں تمہارے اس عمل سے، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، تم خود ذمہ دار ہو. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، توکل کیجئے، بھروسہ کیجئے اس ذات پر جو العزیز ہے، الرحیم ہے. الذی یراک حین تقوم، وہ کہ جو دیکھتا ہے آپ کو جب آپ اٹھتے ہیں. اس میں بڑی اپنائیت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی تسلی ہے. جب آپ رات کے وقت اٹھتے ہیں نماز کے لیے، تہجد کے لیے، وہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ اس کی نگاہوں میں ہوتے ہیں. یہ ہے جس میں اس سے بڑی تسلی کوئی ہو نہیں سکتی تھی. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور آپ کا چلنا پھرنا سجدہ کرنے والوں میں، یعنی اہل ایمان، ان کے ساتھ چلنا پھرنا اور ان کے تربیت کرنا، یہ جو ان کے ساتھ آپ کی ایک پوری مشقت ہے، اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا ہے، جاننے والا. هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ، کیا میں بتاؤں تمہیں کہ کس پر اترتے ہیں شیطان. چونکہ یہ مشرکین عرب کہتے تھے نا کہ یہ بھی کوئی شیطان ہے جو ان کو پٹی پڑھا رہا ہے. ایک رائے یہ بھی دیتے تھے، یہ کاہن ہیں اور ان کو بھی جو ہے شیاطین جو ہیں کچھ گائیڈ کر دیتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ ڈکٹیٹ کروا دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اسی کا جواب دیا جا رہا ہے. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں بتاؤں وہ کہ جن پر شیطان کا نزول ہوتا ہے، شیاطین جن پر اترتے ہیں، جن کے ساتھ شیاطین کے روابط ہیں جنات کے. تنزل علی کل افاک اثیم، وہ تو اترتے ہیں ان کے اوپر جو انتہائی جھوٹے اور بدکار لوگ ہوتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ ان جنات سے جو کام لینے والے عاملین ہوتے ہیں، وہ عاملین جو ہیں جب تک تمام کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کریں، جنات ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے. پہلے اس ٹیسٹ کو پاس کراتے ہیں اور ان سے تمام کبیرہ گناہ کروائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کے ساتھ ان کا جو ہے وہ کنیکشن بنے گا اور وہ ان کے اعلی کار بنتے ہیں. تو یہ تو جو معاشرے کے خبیث ترین لوگ ہیں ان پر شیاطین نازل ہوتے ہیں. تنزل علی کل افاک اثیم یلقون السمع، جو کان لگا کر سنتے ہیں یا کوئی بات جو ہے وہ القاء کر دیتے ہیں سنی سنائی بات کو. وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ، اور ان میں سے بھی اکثر جو ہے وہ جھوٹ ہی بول رہے ہوتے ہیں. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک الزام یہ بھی لگا کہ آپ شاعر ہیں. ایک تھا کاہن ہیں، کاہن وہی ہیں، وہی چکر، وہ جو شیطانی چکر والے ہیں، جنات والے. وہ بتا دیا کہ وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں، کس قماش کے ہوتے ہیں. اور آپ کو شاعر کہا گیا ہے تو شاعر کون ہوتے ہیں یہ بھی ذرا غور کرو. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور شاعر جو ہیں ان کی تو وہی پیروی کرتے ہیں وہ لوگ کہ جو خود پٹڑی سے اترے ہوئے ہیں، جو گمراہ لوگ ہیں. أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، بالعموم شعراء کا معاملہ بھی جو ہے وہ الا ماشاءاللہ، وہ الا ماشاءاللہ بھی آگے آ جائے گا. لیکن بہرحال ان کا بھی جو ایک لیول ہے معاشرے کے اندر وہ کیا ہے اور کون لوگ ان کے ہم نشین ہوتے ہیں، کون آس پاس بیٹھنے والے ہوتے ہیں، سب کو پتہ ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ وہ ہر میدان میں سر مارتے پھرتے ہیں، ہر موضوع پر تباہ آزمائی کرنا جو ہے ان کا کام ہے. مشرق مغرب شمال جنوب کوئی جو ہے وہ موضوع چھوڑتے نہیں ہیں، بڑی بڑی اونچی اونچی باتیں کریں گے. شعراء کا جو ہے وہ پھر کلام تو ایسا ہوتا ہے، دعوے بڑے ہوتے ہیں. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور وہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے. ایک ان کی یہ بھی کمزوری بتائی گئی. ویسے تو علامہ اقبال ایکسیپشن میں سے ہیں، لیکن اپنے بارے میں وہ خود کہتے ہیں نا کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے. گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا. یہ بہرحال ان کی عظمت ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس مقام پہ رکھا کہ گفتار کا غازی تو میں ہوں
بات کرنا اور خوبصورتی سے پیش کرنا، لیکن کردار کا غازی یہ ایک الگ ڈائمنشن ہے۔ تو یہی فرمایا وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، جو وہ کہتے ہیں اس کے مطابق عمل ان کا نہیں ہوتا، دعوے اونچے ہوتے ہیں اور خود بہت نچلے مقام پر ہوتے ہیں بالعموم۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یعنی اب اس کیریکٹر کو ذرا کمپیئر کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر سے، تو کیسے تم کہہ سکتے ہو کہ وہ شاعر ہیں؟ زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور شعراء کے اندر بھی بہرحال ایکسیپشن دے دی گئی، سارے شعراء ایسے نہیں ہیں، اکثریت ایسی ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان کے وہ شاعر جو ایمان لے آئیں اور اچھے عمل کریں، وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور وہ کثرت سے اللہ کو یاد کریں رکھیں، وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور جنہوں نے انتقام لیا اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا تھا۔ حضرت حسان بن ثابت جو ہیں وہ دربار نبوی کے شاعروں میں سے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان میں جو ہے وہ اشعار بھی کہتے تھے، اور خاص طور پر جو آپ کے مخالفین آپ پر الزام لگاتے تھے ان کی حجب کرتے تھے، انہیں بڑا سخت جواب دیتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ نے ان کی حوصلہ افزائی بھی کی ہے کہ یہ جو مخالفین کو جس انداز سے وہ جواب دیتے تھے، تو یہ الفاظ آ رہے ہیں کہ وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، جنہوں نے بدلہ لیا اس کے بعد کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا تھا، جس نے کسی نے کوئی حملہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جواب یہ دے رہے ہیں زوردار۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ان قریب معلوم کر لیں گے یہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا کہ وہ کس کروٹ الٹیں گے، ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔